بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نظم حمد کے الفاظ معنی، مرکزی خیال اور مختصر جوابات لکھنے کے بعد بند نمبر 1-2 کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں تشریح کا معنی۔ تشریح کہتے ہیں کھول کر بیان کرنا، وضاحت سے بیان کرنا، تفصیل سے بیان کرنا۔ بیٹا اگر کوئی چاہتا ہے میری تشریح کا حسن، یعنی جس شعر کی بھی میں تشریح لکھوں اس تشریح میں خوبصورتی نظر آئے اور اس کی تحریر میں خوبصورتی کے لیے اس سے متعلقہ قرآن آیت کا ترجمہ، حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور کسی بزرگ کا کوئی قول وغیرہ لکھ سکتا ہے، اور اس سے متعلقہ کوئی شعر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو آج بند نمبر 1-2 کی تشریح کریں گے۔ نظم حمد کا پہلا بند، یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ مشکل الفاظ کے معنی: میدان ہموار زمین کو کہتے ہیں، صحرا ریگستان کو کہتے ہیں، بل کھانا یعنی موڑ کھاتے، بل کھاتے موڑ کھاتے، دریا بہنے والے دریا۔ آپ نے بیٹا دیکھے ہوں گے دریائے راوی، دریائے ستلج، دریائے سندھ، دریائے چناب۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح طلب بند میں شاعر استفہامیہ انداز میں انسان سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہے کہ اے انسان، یہ ہموار زمین اور ریتلے میدان کس کی پیداوار ہیں، یعنی ان کو پیدا کرنے والا کون ہے، اور یہ دریا جو بہتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں ان کو بہنے کی صلاحیت اور ان کو بہانے والا کون ہے۔ پھر شاعر اسی بند کے آخری مصرعے میں خود ہی جواب دیتا ہے، انسان کی ترجمانی کرتے ہوئے خود ہی جواب دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز، خواہ اس چیز کا تعلق آسمان سے ہو یا زمین سے ہو، تمام چیزوں کی تخلیق ایک ہی ذات نے کی ہے، اور وہ ذات اللہ تعالی کی ہے۔ یہ تھی بیٹا بند نمبر 1 کی تشریح۔ بند نمبر 2 کی تشریح: یہ گلشن میں پھولوں کی رنگین قطاریں، بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں، ہمارے خدا نے ہمارے خدا نے۔ بیٹا اپنے الفاظ معنی لکھ لیے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں گلشن کا معنی کیا ہے؟ باغ، شاباش۔ رنگین
آپ بتاؤ بیٹا، رنگ برنگے، قطاریں، لمبی سیدھی صفیں، بکھیری، بیٹا آپ بتاؤ، پھیلائی، چمن، بیٹا آپ بتاؤ، باغ، بہاریں جمع ہے واحد بہار۔ بیٹا مشکل الفاظ کے معنی آپ ہی کی معاونت سے آپ کو بتائے گئے، اب تشریح کرتے ہیں۔ تشریح طلب بند میں شاعر باغ کے حسین منظر کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے، یہ باغ جس میں رنگ برنگے پھولوں کی صفیں اور اسی باغ کو بہار سے مزین کرنے والا کون ہے؟ یعنی باغ کی خوبصورتی جس موسم کے ذریعے ہوتی ہے، اس موسم کو بنانے والا کون ہے؟ پھر شاعر اسی بند کے آخری مصرے میں خود ہی جواب دیتا ہے، جیسے باغ کو بنانے والا اللہ، رنگ برنگے پھولوں کو بنانے والا اللہ، ایسے ہی ان تمام چیزوں کو، یعنی باغ میں رنگ برنگے پھولوں کو بنانا اور مہکانا، باغ کی خوبصورتی میں بہار کے موسم سے اضافہ کرنا، یہ ایک ہی ذات کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بیٹا یہ تھی بند نمبر 1-2 کی تشریح۔ اب تحریری شکل میں آپ دیکھ لیجئے۔ اشعار کی تشریح، بند نمبر 1 بند لکھ لیا، حوالہ سخن، نظم کا عنوان، شاعر کا نام، حل لغت، مشکل الفاظ کے معانی، تشریح۔ تشریح طلب بند میں شاعر استفہامیہ انداز میں، یعنی سوالیہ انداز میں انسان سے پوچھتا ہے کہ اے انسان، یہ ہموار زمین اور ریتلے میدان کس کی پیداوار ہیں، اور موڑ کھا کر بہتے ہوئے بڑے بڑے دریا کس نے بنائے ہیں؟ پھر شاعر انسان کی ترجمانی کرتے ہوئے خود ہی جواب دیتا ہے کہ کائنات میں تمام چیزیں ایک ہی ذات نے تخلیق کی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بیٹا بند نمبر 1 کی تشریح لکھنے کے بعد بند نمبر 2 کی تشریح اس کے نیچے سے ہی لکھنا شروع کر دیں۔ بند نمبر 2 لکھا ہوا ہے حل لغت، مشکل الفاظ کے معنی۔ حل لغت سے پہلے بند نمبر 1 میں حوالہ سخن لکھا گیا تھا، بند نمبر 2 میں نہیں، کیونکہ بند نمبر 2 بھی اسی نظم کا ہے جس نظم کا بند نمبر 1۔ مشکل الفاظ کے معنی، تشریح۔ تشریح طلب بند میں شاعر باغ کے حسین منظر کا، خوبصورت منظر کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ باغ میں رنگ برنگے پھولوں کی لمبی لمبی صفیں اور باغ کی رونقیں دوبالا کرنے والا بہار جیسا موسم کس نے بنایا ہے؟ پھر شاعر خود ہی جواب دیتا ہے کہ پھولوں کا مہکنا، باغ کے حسن کا بڑھنا،
یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان سب کا بنانے والا ہے۔ بیٹا دی گئی ہدایات کے مطابق بند نمبر 1 اور 2 کی تشریح لکھیے گا اور ساتھ ہی یاد کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔